صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص شرم و حیا نہ کرے تو چاہے کچھ بھی کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے، شرم اور بے شرمی کا فرق ختم ہو جائے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یعنی وہن پیدا ہو جائے، آپ ایسے شخص سے کچھ بھی کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ یہی حدیث مبارکہ آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پر پوری اترتی ہے، جو کہ بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہے کہ میں سعودی عربیہ کو 2030 تک ایک ماڈرن اسلام رکھنے والے ملک کے اندر بدل دوں گا، جس کے لیے وہ ماڈریٹ اسلام کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ماڈریٹ اسلام ایک نئی ٹرم ہے جو کہ ہمارے آج کے لبرل ذہنیت کے دماغوں نے ایجاد کی ہے، یعنی دین اسلام کے اندر خود سے ایسی نئی چیزوں کو وقت کے حساب سے خود شامل کرنا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ یہ سوسائٹی کا یا تو کلچر ہے یا پھر یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو کنفیوز کرنا کہ اصل میں دین ہے کیا اور دنیا کا کلچر کیا، جس کا ظاہر ہے کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ اسلام یا لبرل اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہی ماڈریٹ اسلامی لبرلزم کی شروعات ہے، جو کہ آہستہ آہستہ لبرلزم کے اندر بدل جائے گا، اور آپ کے ذہن کیونکہ اس کام کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے تو اسے قبول کرنے کے اندر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس کے اندر سعودی عوام کا کوئی قصور نہیں، یہ دراصل اس کے حکمرانوں کا قصور ہے۔ عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سے بھی حکومت پر تنقید کا مطلب ہے سزائے موت، پھر چاہے وہ کعبہ کے امام رہ چکے ہوں یا پھر جمال خشوگی جیسے صحافی ہوں، کیونکہ آج کے سعودی حکمران عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی مسلمان ہیں۔ عربیوں نے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، قرآن کریم کو پیٹ دکھائی، تو بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور کے اندر ان سے دنیا کی خلافت چھین لی گئی، اور سورہ محمد میں اللہ نے جو دھمکی دی تھی وہ سچ کر دکھائی کہ اگر تم اس قرآن کو پیٹ دکھاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی عربیوں کے بعد ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ یا پھر ترکوں نے لے لی۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان اجمی مسلمانوں کو غزہ کے اندر کٹنے مرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، عورتوں کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی دولت اور عیاشیوں کی فکر ہے۔ اسی دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے وہ نہ صرف اسرائیلیوں کی، فلسطینیوں کی نسل کشی کے اندر مدد کر رہے ہیں پیٹرول اور ریسورسز کی صورت میں، بلکہ بہت جلد اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بحال کرنے والے ہیں۔ اسی یہودی لابی کی انویسٹمنٹس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے حکمران آج ماڈریٹ اسلام کا نعرہ لگا کر لبرل یعنی مغرب کے نظام کے اندر سعودی عربیہ کی حکومت کو بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز سعودی عربیہ کے اندر لبرلزم کا ایک ایسا طوفان دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ہم آج سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میوزیکل کانسرٹ، ڈانس کلب، فیشن شوز، جوئے کے اڈے، شراب خانے، فورن بیچز اور ہر وہ چیز جو کہ لبرلزم کو بڑھاوا دے۔ اسی لیے آج ہم موجودہ عربوں کی ہلاکت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان اجمی مسلمانوں کے حکم کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کی بار خبر یہ ہے کہ 27 سالہ سعودی ماڈل رومی القحطانی نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے اندر یہ انکشاف کیا کہ اس بار 2024 کے مس یونیورس مقابلے کے اندر وہ سعودی عربیہ کو ریپرزینٹ کرنے والی ہے، اور وہ بھی سعودی عربیہ کے اس مقدس جھنڈے کے ساتھ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ یہ سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی اور ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہ نہ صرف اللہ کے دین کے توہین ہے بلکہ کلمے کی بھی توہین ہے، جو کہ اس جھنڈے پر موجود ہے۔ کم از کم اس کا تو حیا کر لیا ہوتا، لیکن بات وہی ہے کہ جب تو حیا نہ کر تو کچھ بھی کر۔ آپ سب لوگ مس یونیورس مقابلے سے تو واقف ہوں گے، یا پھر کم از کم اس کا نام تو سنا ہوگا، جس کے اندر ایک ماڈل لڑکی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کی خوبصورتی، ولگر اور بیہودہ قسم کے لباس کے اندر سامنے بیٹھے ہزاروں لوگوں کو، جبکہ ٹی وی اور میڈیا پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کو دکھاتی ہے تاکہ وہ اس کو جج کر سکیں اور وہ اس کامیابی کو دنیا کے سامنے فخر کے طور پر پیش کر سکے۔ اس ایونٹ کو ہر سال گلوبل انٹرٹینمنٹ کمپنی IMG اور ٹرمپ آرگنائزیشن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی مل کر آرگنائز کرواتی ہے، جسے 1952 کے اندر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موجود پیسیفک ملز نام کی کمپنی نے شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا، جہاں ہر ایک ملک سے ایک لڑکی کو اپنے ملک کے اندر موجود لڑکیوں کی خوبصورتی کو دکھانا ہوتا ہے، اور اس ججمنٹ کے اندر کئی راؤنڈز ہوتے ہیں، جس میں بکینی ڈریس، نائٹ گاؤن ڈریس جو کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر شادیوں میں پہنا جاتا ہے، اور انٹرویو شامل ہیں۔ پہلی بار سعودی عربیہ کو رومی القحطانی نام کی ماڈل، جس کا تعلق ریاض سے ہے، ریپرزینٹ کر رہی ہے، جو کہ میکسیکو کے اندر 18 سپتمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایونٹ سعودی عورتوں کے لیے ایک ذہن سازی کا کام کرے گا، انہیں بھی لبرل ذہن کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی ہمت دے گا، کیونکہ اب یہ لڑکی ان باقی لڑکیوں کے لیے بھی آئیڈیل اور رول ماڈل ہوگی، جو کہ ادننگے لباس کے اندر سعودی عربیہ جیسی مقدس سرزمین کی عورتوں کو ریپرزینٹ کرے گی۔
ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز بھی 4 دیواری سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں شرم و حیا اور پردے کا حکم دیا گیا. یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ سب کچھ اس قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ اللہ کے حکم کو اتنا حقیر جاننے لگے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر وہ سب کام کر رہے ہیں جو کہ شیطان کی تعلیم ہے، نہ کہ رحمان کی. اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کو اسی مغربی کلچر اور بے حیا معاشرے کے اندر بدل دیا جائے گا جو کہ یورپ اور امریکہ کے اندر مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ سو کالڈ عالم دین کی زبانوں پر مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں، جن کی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے جو کہ علماء سو ہیں، اپنے لوگوں سے ہی دنیا داری اور ذاتی فائدے کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں. مگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے حضور سب سے بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ کو ان گناہ گار لوگوں پر اتنا جلال اور غصہ نہیں آتا جتنا ان برائیوں کو دیکھ کر گونگے شیطان بنے عالم دین اور علم رکھنے والے لوگوں پر آتا ہے. جب بھی کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے ایسے لوگوں پر آیا جو کہ سب کچھ جانتے سمجھتے تو تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے. اب صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے بے حیائی پر مبنی ایونٹ باقی مسلم دنیا کے لیے بھی موٹیویشن ہوں گے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ انہیں اپنانا شروع کر دیں گے. سعودی حکمران نہ صرف آج اپنے لوگوں کی بلکہ پوری مسلم دنیا کی ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں. آج اس وقت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں کے اندر فتنے تمہارے گھر گھر کے اندر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو جائیں گے، اور ایک ایمان والے شخص کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پر رکھ لے. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا. سعودی عربیہ سے اس طرح کی خبروں کو سن کر ایک مسلمان ہر بار خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، اور ہر بار اسے ایک نیا جواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ بہت جلد اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Now this next report marks something historic. For the first time, Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. This marks a significant move by Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to shed the image of a conservative country. Participating in the event is 27-year-old influencer and model Rumi Al-Qahtani. Their progress is being measured by a catwalk. The kingdom is set to participate in the Miss Universe pageant. Representing Riyadh will be 27-year-old Rumi Al-Qahtani. Rumi Al-Qahtani. میں کافی زیادہ حیران ہوں سعودی عربیہ کی ان سب کلچروں سے کہ حلالہ نائٹ کلب اور کافی چیزیں جو ہے بھی دکھائی گئی ہے. مطلب میں اتنی زیادہ نالج نہیں رکھتی ہوں سعودی عربیہ میں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیا کیا چیزوں کو جو وہاں پہ فالو کیا جا رہا ہے. لیکن حال میں میں نے ریلس میں دیکھا تھا کہ مس یونیورس کے لیے جو ہے وہاں کے جو کنٹیسٹنٹ ہے سعودی عربیہ سے بھی جو ہے کوئی شامل ہوا ہے. اور مطلب مجھے اس وقت لگا کہ نہیں یہ فیک ہو سکتا ہے، کسی نے ایڈٹ کر کے ڈال دیا. لیکن جب میں نے ہنسی بھائی کی ویڈیو میں دیکھا اور بھی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں نے ان سب چیزوں کو جب دیکھا تو پھر مجھے ایسا لگا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے میرے ویورز تک پہنچنی چاہیے کہ سعودی عربیہ میں کیا کیا چیزوں کو جو ہے ایک حلال کے نام سے کیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دین اور اسلام میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں اپنے ویورز سے جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو یہی بولنا چاہوں گی کہ اسلام جو ان سب بے حدودگی سے جو ہے بالکل بھی پرہیز کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس طریقے سے جو بدن میں لپیٹے ہوئے تھے، باڈی میں مطلب کور کی ہوئی تھی، تو وہ ساری چیز کو جو دیکھ کر کے مطلب بہت دل سے جو ہے نا استغفر اللہ نکل رہا تھا کہ یہ بھی دیکھنا جو ہے ابھی کے ٹائم پہ ہم لوگوں کو باقی رہ گیا تھا کہ ایسے لباس میں ہمارے مسلم قوم میں، مسلم دیش میں جو دین کو ماننے والے ہیں ان کی وہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب میں کافی زیادہ حیران ہوں یہ چیز کو دیکھ کر کے کہ سعودی عربیہ جہاں پہ اتنی زیادہ علم ہے لوگوں کو، اور وہاں کا جو ہے وہاں کی حالت جو ہے ایسی ہو رکھی ہے. تو مطلب بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اب جو قیامت جو ہے دور نہیں ہے، ہمارے بہت ہی نزدیک ہے. اور بے شک اللہ جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو ہے اپنا انصاف ضرور کرے گا. جیسے کہ اللہ زیادہ ناراض اس بندے پر ہوتے ہیں جسے ہر چیز کی نالج ہے، جسے ہر دین کی پوری جانکاری ہے، اور انہیں ان سب چیزوں کی جانکاری ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو ہے صحیح چیزوں پر اپنے سٹینڈ نہیں لیتے ہیں، تو اس پر جو ہے اللہ کا ناراضگی کافی زیادہ ظاہر ہوتا ہے.
تو یہ جو ہے سعودی عربیہ کے لوگ جو ہے انہیں کافی زیادہ نالج ہے, کافی زیادہ علم ہے ان سب چیزوں کا, لیکن ان کی جو ہے ایسے برتاؤ سے اللہ کتنے زیادہ ناراض ہوں گے. تو آپ اس چیز کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ کتنے زیادہ چیزوں کو, حرام چیزوں کو حلال کا نام دے کر کے کہ اسلام میں ہماری یہ ساری چیزیں جائز ہے. کہاں اسلام میں ایسے کپڑے پہن کر کے جہاں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور وہ چیز کو کور کر کے باڈی میں اپنے دکھایا جا رہا ہے اور ریمپ واک کیا جائے گا ایسے آدھا ادھورے کپڑے میں. تو یہ چیز کہاں ہمارے اسلام میں لکھی ہوئی, جہاں پہ عورتوں کو جو ہے چار دیواری کے باہر جو ہے عورتوں کا آواز نہیں جانا چاہیے, ایسی پابندی ہے اور ایسی چیزیں جو ہے ہمارے اسلام میں لکھی ہوئی ہے. تو کہاں ان سب چیزوں کا جو ذکر ہے قرآن میں, جو ان سب چیزوں کو جو دین اور اسلام کا نام دیا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور ان سب چیزوں کو جو ہے, ان سب چیزوں کے لیے جس نے بھی آواز اٹھائی ہے اس نے, وہاں کے حکمرانوں نے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا, اس کے ساتھ جو انصاف کیا, وہ آپ لوگوں نے سنا, آپ لوگوں نے دیکھا. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. تو بس ایسے ہی ویڈیو ریئیکشن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.